السلام علیکم، امید ہے آپ جہاں پر بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے۔ آپ کے علم میں ہے، کیا آپ کو آئیڈیا ہے کہ دنیا میں اس وقت سب سے قابل نفرت شخص کون ہے؟ جی بالکل، یقیناً آپ کو کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہوگا، بلکہ تھوڑا نہیں زیادہ آئیڈیا ہوگا، لیکن اگر نہیں ہے تو میں بتا دیتا ہوں۔ اس وقت دنیا میں سب سے قابل نفرت شخص ایک ہی ہے، اور وہ ہے اسرائیل کا پرائم منسٹر بنجامن نیتن یاہو۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ وہ پچھلے 2 سال سے، آج اکتوبر کی 5 تاریخ ہو گئی ہے اور اکتوبر 2025 سال ہے، اور اکتوبر 7 2023 سے لے کے آج تک مطلب 2 سال ہونے میں 2 دن رہ گئے ہیں، اور وہ مسلمانوں کا، غزہ کے مسلمانوں کا خون چوس رہا ہے۔ وہ کسی کو بخش نہیں رہا، وہ بچوں کو، عورتوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، بے کسوں کو، بے سہاروں کو، غریبوں کو، مزدوروں کو، محنت کشوں کو، وہ کسی کو نہیں، بزرگوں کو، وہ کسی کے اوپر ترس نہیں کھا رہا۔ میں خود کیونکہ انٹرنیشنل نیوز روم میں کام کرتا ہوں، میرے سامنے ایسی ایسی ویڈیوز آتی ہیں کہ بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ مطلب یا تو ڈاکٹروں کی ہمت ہوتی ہے کہ وہ اس قسم کے حالات کا سامنا کرتے ہیں، اور مریضوں کا، ان کی کیا مطلب، ان کی ہمت کو آپ کیا کہیں گے کہ جو ڈاکٹر جو ہے ان حالات میں بھی غزہ کے اندر کام کر رہے ہیں، کہ جہاں بچے ان کے سامنے، جن کے آدھے جسم کٹے ہوئے، ان کے سر، ان کے وہ چھوٹے چھوٹے بچے لوگوں کے، بزرگ جو ہیں، خواتین جو ہیں، وہ اپنی جانوں سے چلے گئے، وہ شہید ہو گئے، لیکن اس کا دل نہیں بھر رہا۔ اس نیتن یاہو جو ہے، اس کا جو ہے وہ من بھر ہی نہیں رہا ہے خون چوسنے سے۔ یہ ڈریکولا بنا ہوا ہے، یہ اژدہا ہے جو مسلمانوں کا خون پی رہا ہے۔ اور دنیا میں ارب سے اوپر آبادی ہے مسلمانوں کی، لیکن کوئی نہیں ہے، کوئی بھی ایک ایسا ملک جو آگے بڑھے، جو آگے آئے اور اس کا راستہ روکے۔ اور اس کو نہ صرف امریکنز کی سپورٹ حاصل ہے، مطلب، اور اس کو نہ بلکہ یورپینز کی سپورٹ بھی حاصل ہے۔ یورپین کنٹریز میں تو پھر بھی کہیں نہ کہیں مظاہرے ہوتے رہتے ہیں، اور وہ جنگ بندی کے خلاف، جنگ بندی کے لیے اور سیز فائر کے لیے جو ہے وہ مظاہرے کرتے ہیں، لیکن مسلمان ملکوں میں وہ بھی نظر نہیں آتا۔ مسلمان ملکوں کو تو ایسی پتہ نہیں کوئی سانپ سونگھ گیا، کیا ہو گیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ بومنگ کرتا ہے ایک علاقے میں، پھر لوگوں کو کہتا ہے وہاں سے نکلو، اور آرڈر دیتا ہے کہ اتنی دیر کے اندر، گھنٹے کے اندر، 4 گھنٹوں کے اندر یہاں سے نکلو، 2 گھنٹوں کے اندر یہاں سے نکلو۔ وہ دوسری جگہ پہ جاتے ہیں، وہ وہاں سے بومنگ شروع کرتے ہیں۔ مطلب ایک علاقے سے، غزہ کے ایک ایریا سے، ایک محلے سے دوسرے محلے، ایک ایریا سے دوسرے ایریا میں جاتے ہوئے وہ ادھر سے لوگوں کو ادھر بھگاتا ہے، ادھر سے لوگوں کو ادھر جو ہے مائیگریٹ کرنے پہ، شفٹ کرنے پہ مجبور کرتا ہے۔ اتنا ظلم میں نے نہیں اپنی زندگی میں دیکھا جتنا ظلم اب ہو رہا ہے ہمارے سامنے۔ جو ہے یہ نسل کشی جو ہے وہ فلسطینیوں کی ہو رہی ہے، اور کوئی نہیں ہے، کوئی صلاح الدین ایوبی نہیں ہے مسلمانوں کے اندر جو آگے آئے اور وہ اس نسل کشی کو روکے۔ اور اس نے دنیا میں مطلب یو این جو ہے اس کا کردار بھی آپ دیکھ لیں، خاموش تماشائی کا کردار ہے۔ جتنی دفعہ بھی یو این کے اندر سیز فائر کی قرارداد آئی ہے، امریکہ نے ویٹو کر دیا ہے۔ وہ ویٹو کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے امریکہ اس کے سر پہ کھڑا ہے۔ کوئی مطلب انسانیت ہے ہی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم بڑے پڑھے لکھے ہیں، بڑے مہذب دنیا ہو گئی ہے، اب وہ تلواروں والی جنگ نہیں رہی، گھوڑوں والی جنگیں نہیں رہی، ہاتھیوں والی نہیں رہی، اب وہ بادشاہتیں نہیں رہی، یہ نہیں رہا، وہ نہیں رہا، اب سائنس نے، ٹیکنالوجی نے ترقی کر لی ہے، لیکن انسانیت جو ہے وہ کہیں دب مر گئی ہے۔ مطلب اگر انسانیت ہوتی تو اس نیتن یاہو کے بچے کو کہیں روکتے۔ یہ تو ہٹلر سے بھی آگے بڑھ گیا ہے، اس نے تو ہٹلر کے جو مظالم ان یہودیوں کے اوپر تھے ان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کیونکہ ہے اس کا مطلب، آپ مسلمان کتنے بے بس ہیں، کتنے مجبور ہیں، اپنے دلوں کے، اپنے بچوں کو جب ان کی لاشیں دیکھتے ہیں تو اپنے بچوں کو بھی ایک نظر دیکھتے ہیں، اور کتنا بندہ، ایک بچوں والا انسان کتنا تکلیف میں آ جاتا ہے کہ جب وہ اس قسم کی باڈیز بچوں کی دیکھتا ہے، جب وہ خواتین کو اپنے سامنے شہید ہوتے دیکھتا ہے۔ ان لوگوں کی ہمت ہے۔ میں کہتا ہوں دنیا میں سب سے اگر بہادر لوگ جو ہے نا، مجبور بھی اور بہادر بھی، وہ غزہ کے مسلمان ہیں۔ ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے خدا کے علاوہ، ان کا کوئی مددگار نہیں ہے خدا کے علاوہ، ان کا کوئی مطلب پوچھنے والا نہیں ہے ان کو، اور ان کی مدد کو کوئی پہنچنے والا نہیں ہے۔ وہ بے سہارا ہے، اور وہ اپنے بقا کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنی جان کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنے دیس کے لیے لڑ رہے ہیں، اور ان کے پاس نہ ہتھیار ہے، نہ اسلحہ ہے۔ اور ایک طرف کیا ہے، اسرائیل جیسا ملک جس نے پورے مڈل ایسٹ کو جو ہے وہ مطلب الٹا کر کے رکھ دیا ہے۔ بالکل اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں، اپنا جب اس کا دل کرتا ہے وہ لبنان پہ حملہ کرتا ہے، جب دل کرتا ہے سیریا پہ حملہ کرتا ہے، جب دل کرتا ہے ایران پہ حملہ کرتا ہے، جب اس کا دل کرتا ہے یمن پہ حملہ کرتا ہے۔ وہ کسی کو بخشتا نہیں ہے۔ ایون کہ اس نے قطر پہ بھی حملہ کر دیا، آپ نے دیکھا، اور قطر کی بھی دوڑیں لگ گئی۔ تو حالانکہ کوئی یہ توقع نہیں کر سکتا کہ قطر، سعودیز یا یو اے ای کے اوپر جو ہے اسرائیل، یو اے ای کے تو تعلقات بھی ہیں ان کے ساتھ ڈپلومیٹک جو ہے، اور کسی بھی مسلمان ملک میں اتنی غیرت نہیں ہے کہ جو بھی مسلمان ملک جن کے بھی یہودیوں کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ ڈپلومیٹک تعلقات ہیں، وہ کسی مسلمان ملک کے لیڈر میں اتنی غیرت نہیں ہے کہ وہ ان تعلقات کو جو ہے وہ اپنا کینسل کرے کہ ہم آج سے آپ کے ساتھ، ہمارا جو ہے سفارتی تعلق ختم ہے۔
نہیں بالکل، بلکہ اور بھی ٹرمپ کے کہنے پہ بہت سے ایسے ملک ہیں جو کہ اس جانب سوچ رہے ہیں کہ ہم اسرائیل کو ایک ملک کے طور پہ مانیں، جو ایک ناجائز ریاست ہے، جو مسلمانوں کے فلسطینیوں کی زمین کے اوپر جو ہے ان سے چھین کر زمین بنائی گئی ہے۔ اب آپ ساری سچویشن میں دیکھیں کہ آپ بچوں والے ہیں، آپ لوگ اپنے کاموں میں بھی مصروف ہیں، آپ لوگ اپنے گھروں میں بھی مصروف ہیں، آپ لوگ اپنے کاروباری زندگی میں بھی مصروف ہیں، لیکن جب بھی آپ ٹی وی لگاتے ہیں، خبریں دیکھتے ہیں، اخبار پڑھتے ہیں، سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں، اور یہ ان بچوں کی لاشیں آپ کے سامنے آتی ہیں، تو آپ کا دل کتنا تکلیف میں آ جاتا ہے، کتنی مشکل میں آ جاتا ہے۔ لوگ اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ پاتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن دوسری طرف اس کو کوئی احساس نہیں ہے۔ یہ اس طرح سے ہو رہا ہے، مطلب ان بے سہارا لوگوں کو مار کے یہ کہہ رہا ہے کہ پتہ نہیں میں نے کیا کر دیا۔ اس کا مغربی میڈیا بھی اس کے ساتھ ہے، وہ بالکل بی بی سی کو دیکھ لیں، سی این این کو دیکھ لیں، یہ سارے اے بی سی، این بی سی، جتنے بھی امریکن، برٹش، جتنے بھی یورپین چینلز ہیں، یہ سارے ان کے ساتھ ہیں، یہ ساری حکومتیں ان کے ساتھ ہیں، ان کو اسلحے کی سپلائی بھی کر رہے ہیں، اس کی سپورٹ بھی کر رہے ہیں، اس کے حق میں ویٹو بھی کر رہے ہیں، اور فلسطینیوں کا کوئی پریشان حال نہیں ہے۔ فلسطینیوں کا اگر کوئی ہے تو اللہ ہے۔ میں نے نہیں سوچا تھا کہ اتنا ظلم اس زندگی میں دیکھنا پڑے گا، لیکن ہمیں یہ دیکھنا پڑ رہا ہے۔ ہم نے وہ بوسنیا والا سنا تھا کہ سربوں نے ان کے اوپر بڑا ظلم کیا تھا، اس وقت ظاہری سی بات ہے ہم اسکول میں جاتے تھے، اتنی عمر نہیں تھی۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اپنے زندگی میں، اپنے جرنلزم کے دور میں، کہ افغانستان پہ جس طرح سے امریکنز نے حملہ کیا، وہاں تباہی پھیلائی، پھر عراق کے اندر جو تباہی ہوئی، پھر لیبیا کے اندر تباہی ہوئی، سیریا کا حال ہم سب کے سامنے ہے کہ وہاں پہ کیا تباہی ہوئی، لیکن اب جو ہے یہاں پہ تو بالکل ہی حد ہو گئی ہے۔ تو اس کو روکنا پڑے گا، اس کو اگر نہیں روکا تو یہ کل کسی اور مسلمان ملک کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ کسی نہ کسی کو صلاح الدین ایوبی کا رول ادا کرنا پڑے گا، اسرائیل کو اس کے ہتھ کنڈوں سے، اس کی حرکتوں سے، اس کے ظلم سے بچانا پڑے گا، اور مسلمانوں کو آگے آنا پڑے گا، اور کسی نہ کسی مسلمان ملکوں کو اتحاد کرنا پڑے گا تاکہ اس ڈریکولا کا راستہ روکا جا سکے۔ بہت شکریہ۔